السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی ابتدا آج کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب پہ خصوصی کرم فرما، ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاذا اس میں ابتدا میں محذوف ہے، براءتن، با را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی مکروہ امر سے نجات حاصل کرنا۔ جیسے براءت من المرید کہا جاتا ہے نا، تو اس میں مریض کیا کرتا ہے؟ بیماری سے نجات پاتا ہے، یعنی تندرست ہو جاتا ہے۔ برات کرنا، بری ہونا، جیسے کہتے ہیں آزاد ہونا، اردو میں بری کہتے ہیں نا جو قید سے آزاد ہوتا ہے، تو یہاں بری ذمہ ہونا یعنی قطع تعلق کی مراد ہے۔ برا یہ قطع تعلقی کا اعلان کر رہا ہے، کون؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ براءتم من اللہ ورسولی، اے اہل اسلام مخاطب ہے سب کو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلقی کا اعلان ہے۔ کن سے؟ الی الذین، الہ ہوتا ہے طرف، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے عاہدتم، معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مفاعلہ کے وزن پر، دو فریقین، چاہے دو انسان ہوں، چاہے دو فریق ہوں، چاہے دو گروپ ہوں، ان کے درمیان معاہدہ ہونا، اور اس جو شخص ہوتی ہیں اس کے درمیان اس پر راضی ہونا۔ یہاں عاہدتم، تم نے عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے، من سے مشرکین، مشرک کی جمع، مشرکین سے۔ یہ قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، مشرکین میں سے۔ سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ اے اہل اسلام، تمام مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، بیزاری یعنی جنگ کی تیاری کا اعلان ہے۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر تو جو صلح کی بات ہی ختم ہو گئی نا۔ فَسِیحُوا، امر کا صیغہ ہے، جیسے سیاحت، سین یا ہا روٹ ورڈ ہے، اور ساحہ کے معنی ہوتا ہے فراغ جگہ، جیسے سین کو کہا جاتا ہے ساحت الدار، سین کو کہتے ہیں نا کیونکہ تھوڑا کھلا ہوتا ہے، وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، مگر جب ان کے میدان میں اترے گا، تو وسیع مکان مراد یہاں لیا جاتا ہے۔ سیاحت، سیر و سیاحت اردو کا لفظ ہے، اور سیاح اس کو کہتے ہیں نا جو سفر میں رہتا ہے، جو سیاحت کرتا رہتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ فسیحو، پس چل پھر لو، فی الارض، زمین میں، اربعۃ اشہر، اربع چار، اشہر مہینے، شہر ان کی جمع مہینے، 4 مہینے چل پھر لیں، وعلموا، اور جان لو، انکم کہ تم غیر علاوہ یا نہیں، معجز اللہ عاجز کرنے والے، عین جیم زا اس کا روٹ ورڈ ہے، عجز الانسان کہتے ہیں انسان کا جو پچھلا حصہ ہے نا، پھر تشبیہ کے طور پر ہر چیز کے پچھلے حصے کو عجز کہہ دیا جاتا تھا، جیسے کہ قرآن کریم ہے کہ انم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ تو عجز کے اصلی معنی ہے کسی چیز سے پیچھے رہ جانا یا اس کے ایسے وقت میں حاصل ہونا جبکہ اس کا وقت نکل چکا ہو، اور یہ قدرت کی ضد ہے۔ عاجز وان اکون، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، یعنی عاجزی کا اظہار۔ قدرت کیا ہوتا ہے؟ طاقت رکھنا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ کچھ نہ کر سکنا۔ معجز اللہ، عاجز کرنے والے اللہ کو، ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، مخزی
رسوا کرنے والا ہے. مخزی کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا. اور اخزا رسوا کن ذلت کو کہتے ہیں. اخزا رسوا کن ذلت کو کہا جاتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ فسیحو پس چل پھر لو، فی الارض زمین میں 4 اشہر اے مشرکو ملک میں 4 مہینے چل پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے ہرانے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. جیسے محبوب کریم نے پھر واضح طور پر جو منافقین تھے ان کو نکالا گیا، تو وضاحت میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وَأَذَانٌ اذان، یہ بھی کہتے ہیں نا جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ نماز میں جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو اذان دیتے ہیں. وہ اعلان ہی تو ہوتا ہے، خاص اعلان کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلال کیا فرماتے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا، کیا ذرا آپ بتائیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی. وَأَذَانٌ اور اعلان عام ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج یوم دن، حج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بریئن، پیچھے ہم نے پڑھا تھا براءتن بیزاری ہے، بریئن بیزار ہے، من المشرکین مشرکوں سے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن کے، ان اللہ بریء من المشرکین کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی. اب دیکھیں خالی جیسے ابھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ خود تراجم کیجیے، ٹھیک ہے، جب جس کو صحیح نہیں آتا تو استغفر اللہ وہ کیسے ترجمہ کرے گا کہ ان اللہ بریء بے شک اللہ بری ہے، یعنی قطع تعلقی کا یہ بیزاری کا اعلان کر رہے من المشرکین ورسولہ مشرکوں سے بھی اور اس کے یعنی اپنے رسول سے. استغفر اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتھینٹک جنہوں نے صحیح تراجم لکھے ہیں انہی کے پڑھا کیجیے اور صحیح اساتذہ کرام سے پڑھا کیجیے. تو یہاں یہ دونوں دیکھیں بہت خوبصورت ترجمہ ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین بے شک اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے، قطع تعلقی کا اعلان کر رہا ہے، بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، ورسول اور اس کا رسول بھی بیزاری کا اعلان کر رہا ہے. سمجھ آئی؟ فَإِن تُبْتُمْ پھر ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اگر یہ مشرک توبہ کر لیتے ہیں، فَإِن تُبْتُمْ پھر اگر تم تائب ہو جاؤ تو کتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ بخشنے والا ہے نا، وہ اللہ غفور الرحیم ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اب بھی اگر دیکھیں رب کریم کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، غفور الرحیم ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو، تائب ہو جو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ ہاں اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو پھر جان لو، کیا جان لو کہ اللہ کو ہرگز تم عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اور اگر تم منہ پھیرے رہو تو خوب جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے، ہرانے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ جب نہیں مانتا تو اس کو بتا دو میں تمہارا حال کیا کرنے والی، ایک ہوتا ہے نا اس کو بتا دو، اطلاع کر دو اسے. تو یہاں مراد ہے کہ نہیں مانتے ہو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ پھر خوشخبری سنا دو ان کو، کن کو؟ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. اور خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی.
الا الذین مگر وہ لوگ جن سے عاہدتم، دیکھو رب کتنا مہربان ہے، اگر تم نے پکا وعدہ کیا تھا من المشرکین مشرکوں سے، حالت جنگ میں بھی اور کفار سے بھی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور عام روٹین میں دیکھیں اہل ایمان کے ساتھ جب وعدہ ہوگا تو کیا آپ وعدوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ ثم پھر لم ینقصوکم، انہوں نے قصور نہیں کیا، نون قاف صاد روٹ ورڈ ہے، نقص کہتے ہیں نا کمی کو، نقص کہتے ہیں کمی کو، اور تمام کہتے ہیں مکمل کرنے کو، جیسے نیچے آ رہا ہے فَأَتِمُّوا تو پورا کرو۔ ینقصوکم، انہوں نے نہیں قصور کیا، کوئی کمی نہیں کی تم سے، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم، اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلہ میں کسی اور کی مدد کی۔ دو شرائط، یعنی جو بات معاہدہ ہوا تھا وہ پورا کیا ہے، کمی نہیں کی، اور پھر جیسے بہت سارے قبائل تھے نا پہلے، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اور ایک گروپ قریش کے ساتھ تھا اور ایک گروپ رسول اللہ کے ساتھ تھا، تو جو حامی قبیلہ تھا یہی طے پایا تھا کہ اگر اس پہ حملہ ہوگا تو اس کا جو معاون ہے وہ دفاع میں اس کی مدد کرے گا، لیکن اگر وہ اپوزٹ کرتا ہے، وہ دشمن کی مدد کرتا ہے، تو پھر تو معاہدہ گیا ختم۔ عہدہ کسی کی فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان سے، عہدہم الی مدتہم ان کے مقررہ مدت تک، ان سے جو عہد کیا تھا وہ پورا کرو۔ پھر پڑھ لیتے ہیں الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے، یعنی کفار مشرکین جن سے معاہدہ ہوا ہے، انہوں نے ذرا بھر کمی نہیں کی تمہارے ساتھ، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تو پورا کرو ان سے ان کی مدت، یعنی مقررہ مدت تک جو معاہدہ تھا اس کو پورا کرو۔ پھر تعریف بیان کر رہے رب کریم جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں ان کو کیا کہہ رہے رب کریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب، باب روٹ ورڈ ہے، حب محبت کو کہتے ہیں، تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین، محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے متقین سے، جو وعدے پورے کرتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار عربوں کے ساتھ، یعنی بہت سارے قبائل کے ساتھ امن اور دوستی کے معاہدے کیے، لیکن مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کو جیسے ہی دیکھا نا تو معاہدوں کی وہ پاسداری نہیں کی جو کرنے کا حق ہوتا تھا، بلکہ جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے سفر پر جب روانہ ہوئے تو مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل جو دور تھا، کیسر کی فوج سے نبرد آزما ہونے کا ارادہ تھا، تو یہ جو شرک اور کفر کے پرستار تھے نا، ان کے گھی کے چراغ جلنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہونے لگا کہ قیصر مسلمانوں کو پیس کے رکھ دے گا، اب مسلمان ان کی عیش شکنی کے متعلق ان سے باز پرس نہیں کر سکیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جھوٹی افواہیں بھی پھیلائیں، عیش شکنی بھی کی، لیکن مالک کو تو کچھ اور ہی منظور تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ جب کامیاب ہو کے لوٹتے ہیں تو فیصلہ کیا ہوا کہ ان آستین کے سانپوں کو اب چھٹی نہیں ہے کہ جب موقع ملے ڈسنا شروع کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسے ہی کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان آستین کے ساموں کو چھٹی نہیں ہے، جس وقت موقع ملے اب یہ نہیں ڈسیں گے۔ تو جب کبھی مسلمان کسی بیرونی دشمن کی طرف متوجہ ہوں تو پیٹھ میں وہ خنجر گھومتے تھے۔ تو پھر 9 ہجری میں مسلمانوں کا قافلہ جب حج پہ روانہ ہوا تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ پہلے جو معاہدے تھے اب منسوخ، دوستی کی لباس میں اسلامی انقلاب کو ذک پہنچانے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا
کہ حج کے دن یہ اعلان کرنا کیوں؟ کیونکہ اس دن سارے لوگ ارد گرد کی پوری دنیا کے بندوں کا دل تو کرتا ہے نا، کعبہ کھینچتا تو ہے، آج بھی پوری دنیا سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے دن ہوتے ہیں نا، ایسے اس دن بھی جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے تاکہ ساروں کو دعوت دی جائے، سب کو بتایا جائے، سب کی اصلیت ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر قافلے کے ساتھ جا رہے تھے مکہ کی طرف، اونٹنی کی آواز سنی، کان میں جیسے ہی پڑی تو آواز پہچان کے فرمانے لگے یہ تو میرے محبوب کی اونٹنی کی آواز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ قریب پہنچے تو پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ نے امیر بنا کے بھیجے یا مامور؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ امیر الحج تو آپ ہی ہیں، میں تو مامور بن کے آیا ہوں اور یہ اعلان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، آپ کی ہدایات کے مطابق ارکان حج ادا کرتے رہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا لوگوں میں اللہ کے رسول کا پیغامبر بن کے آیا ہوں، یعنی پیغام پہنچانے والا بن کے آیا ہوں، آپ تک بات پہنچانے والا بن کے آیا ہوں، اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں یہ حکم بھی سنا دوں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے، پہلے اکٹھے ہو کے کرتے تھے حج، تو اس سال کے بعد اب کوئی بھی مشرک حج کو آ نہیں سکتا۔ دوسرا حکم کہ کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکتا، اور تیسرا یہ کہ اہل ایمان کی بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور چوتھا اعلان کیا کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو وعدہ پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تو ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ پھر جیسے یہ اعلان سنا تو مخالفین بھی بول اٹھے، جو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ بس مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ علی جا کے اپنے چچا کے بیٹے رسول اللہ کو کہہ دینا کہ ہم لوگ سارے معاہدے توڑ دیتے ہیں، تو یہ انہوں نے پہل کی تھی، مسلمانوں نے کسی طرح بھی پہل نہیں کی معاہدوں کو توڑنے کی۔ پھر 4 مہینے کی مکمل آزادی، جہاں چاہو ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کیوں دی؟ یہ آزادی 4 مہینوں کی کیوں دی؟ اگر چاہتے تو ابھی تو ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، ابھی تو سارا قبضہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں دی؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ رہیں، مسلمانوں کی حالات دیکھیں، تعلیمات دیکھیں، رویے دیکھیں، پھر خوب ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ مخالفین کے ساتھ یہ نرمی اور رواداری اس وقت برتی جا رہی ہے، مکہ فتح ہو چکا تھا، ارد گرد کے قبائل یا اسلام لا چکے تھے یا انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، ساری طاقت مسلمانوں کے پاس تھی، اور اس ٹائم دشمنوں سے یہ نرم سلوک اسلام کے دین رحمت ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اگر 4 مہینے وہ نہیں سنبھلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نکال دیا جائے گا دنیا میں یہ رسوائی، اور مرنے کے بعد جہنم کے اندر ایک علیحدہ رسوائی۔ اب ایک اور بات اس کے اندر آئی ہے حج اکبر کی۔ حضرت حسن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکر صدیق نے حج کیا تھا اس سال میں مسلمان اور مشرک سب جمع تھے، اس لیے اس حج کو حج اکبر کہا گیا۔ جو مختلف اقوال ہیں پہلے سنتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں میں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوم سے مراد عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے رکن اعظم آپ جانتے ہیں، اور اس سے مراد یوم نحر ہے، کیونکہ حج کے زیادہ تر افعال جیسے طواف، قربانی، سر منڈانا اور رمی وغیرہ اسی دن ہوتے ہیں نا، اور اس حج کو حج اکبر اس لیے بھی کہا گیا کہ اس زمانے میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا اور حج کو حج اکبر۔ اب احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف دنوں کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے ثبوت میں تو کوئی صریح حدیث طیبہ موجود نہیں، لیکن اس کو غلط کہنا، مختلف دلائل اور روایات سے حج اکبر ہونا ثابت بھی ہے، غلط بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی حدیث سے طیبہ اس سے
ریلیٹڈ ملتی نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں انہوں نے ایک الحظ الاوفر فی الحج الاکبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے حج اکبر سے متعلق۔ امام ابن سیرین یہ وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے کہ جو اس دن کے موافق ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اعراب نے حج کیا۔ اس دن جمعہ کا دن تھا نا، تو اس نسبت کی وجہ سے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے حج اکبر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان آیات میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ کفار سے بھی خود پنگے نہ لیے جائیں، تو پھر اہل ایمان سے کیا پنگے لینے کی اجازت ہے؟ آج جو گھر گھر لڑائیاں ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا، ساری لڑائیوں کے اندر تہ تک جو تو بات ہوتی ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی جیسے پیاز ہوتا ہے نا، چھلکے اتارتے جو اندر کوئی گٹلی نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے گھروں کی یہی حالت ہو چکی ہوئی ہے۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ کفار اور مشرکین سے بھی جب تک کہ وہ معاہدے کو توڑے نہ، جب تک کہ وہ خود لڑائی میں پہل نہ کریں، آپ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اپنا محاسبہ کیجیے آپ۔ اور پھر اچھے رویوں کا بھی حکم ہے۔ جب وہ چلیں گے پھریں گے سیاحت کریں گے، آپ کے اچھے رویے دیکھیں گے تو وہ دین کی طرف آئیں گے نا۔ اگر آپ کے رویے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے۔ ہاں، فتنہ باز لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا جائے ان پہ اثر نہیں کرتا۔ آپ کا شمار کس میں؟ اچھے بن کے رہیے اور لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ پھر جو وعدے ہوں چاہے کسی بھی کے ساتھ ہوں، یہاں کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی پابندی کا حکم ہے، تو پھر اپنے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ عہد کو پورا کرنا تقوی کے لوازمات سے ہے اور متقین کا شعار ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاہدوں کی پابندی کی اہمیت بالکل واضح ہے، تو ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ بھی واضح بتائی گئی کہ اگر تم لوگ توبہ کر لیتے ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب کفار کے لیے کھلا ہے تو کیا اہل ایمان کے لیے کھلا نہیں؟ کھلا ہے۔ سچے دل کے ساتھ، صحیح ندامت کے ساتھ آپ استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو رب کریم غفور الرحیم ہے۔ ایک اور بات کا پتہ چلا کہ کفار کو کہا جا رہا ہے کہ اب بھی تم شرارتوں سے باز نہ آئے، بدستور مخالفت پر کمر بستہ رہے تو کان کھول کر سن لو، تمہاری کوئی تدبیر، کوئی کوشش، کوئی سازش اللہ کے فیصلوں کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ تمہارا انجام دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اب دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، یہ تو بات ہو رہی ہے کفار کی، اہل ایمان کے اندر بھی سازشیں کچھ کم نہیں ہیں۔ گھر گھر ابھی تو سازشوں کا گھر بن گیا، تو سازشیں کوئی کرتا ہے تو آپ پریشان مت ہو، کیونکہ سازشی کو جس طرح کل اللہ نے سزا دی تھی وہ پھر بھی دینے پہ قادر ہے۔ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، خود سازشوں کا حصہ نہیں بننا۔ پھر دیکھیے گا کہ جب ہم اسلام کے مطابق چلیں گے نا، کتنا امن ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اگر کوئی عارضی طور پہ فار ایگزامپل جیت جاتا ہے تو یاد کر لیں یزید کو، وہ بھی تو جیت کیا تھا نا، عارضی طور پہ جیت کیا تھا۔ کون ہار گئے تھے؟ حضرت امام حسین، شہید کر دیا گیا۔ خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس انسان نے تو کعبہ کے اندر بھی پتھر برسائے، مدینہ مسجد نبوی کے اندر بھی کیا کچھ کیا اس نے، تو بظاہر تو وہ جیتا ہوا تھا نا، ظلم کی انتہا کی اس نے، لیکن ابھی قیامت تک بتائیں کون جیتا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین جیتے ہوئے نا۔ ہر کوئی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نام لیتا ہے، اور انہوں نے یہاں سے سبق سے، یہ جو میں ابھی پوری بات بتائی ہے، اس میں ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اگر اپنی ساری نسل کٹوا دی، ایک بیٹا بچہ تھا،
شہید کروا دی تو ایک بیٹا بچے تھے نا، حضرت زین العابدین. اب یزید کی نسل ہے کیا اتنی بڑی؟ اور حضرت امام حسین کے ماننے والے تو اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. ایک بچے سے کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں جہاں پہ سادات موجود نہ ہوں. اللہ نے برکت دی، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے رستے میں 1-2 تو 10 کم از کم، اور اخلاص کے ساتھ دیا ہوا، ایک کے بجائے وہ کبھی بالی سے مثال، کبھی کس سے کبھی کس سے. یعنی جتنا اخلاص زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ، اور ان پاکیزہ ہستیوں سے بڑھ کے کس کے پاس اخلاص ہوگا. دعا کیجیے کہ مالک کریم ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا، عمل کرنے والا، کامیاب مسلمان بنائے.